چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کرے، جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا۔ اسی لیے اے موسیس تھیوفلوس، میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے۔ لوکا کی انجیل پہلا باب۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش کی بشارت۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ابیا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الشبا تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام اور قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الشبا بانجھ تھی، اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا کرہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کے داہنی طرف کھڑا ہو، اور اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ مگر فرشتے نے اسے کہا کہ اے زکریا، خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی۔ بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا، اور والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے مستعد قوم تیار کرے۔ زکریا نے فرشتے سے کہا کہ میں اس بات کو کس طرح جانوں، کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے۔ فرشتے نے جواب میں اسے کہا کہ میں جبرائیل ہوں، جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہے، اس لیے کہ بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا۔ دیکھ، جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے اور تعجب کرتے تھے کہ اسے مقدس میں کیوں دیر لگی۔ جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا، بس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی، اور وہ ان سے اشارے کرتا تھا اور گویا گونگا ہی رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اپنے گھر گیا، اور ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الشبا حاملہ ہوئی، اور اس نے 5 مہینے تک اپنے تئیں یہ کہہ کر چھپائے رکھا کہ جب خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی، ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا کیا۔ یسوع کی پیدائش کی بشارت۔ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کماری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کی کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا کلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم، خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ، تیری
تیری رشتہ دار الشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ مریم الشبہ سے ملاقات کرتی ہے۔ انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبہ کو سلام کیا۔ اور جو ہی الشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الشبہ روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی، تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی؟ کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ ماری خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائے، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اسے کہی گئی تھیں وہ پوری ہو گئیں۔ مریم حمد کا گیت گاتی ہے۔ مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پستھالی پر نظر کی۔ اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اس کا نام پاک ہے، اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، اور جو اپنے تئیں بڑا سمجھتے تھے ان کو پراگندہ کیا۔ اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکھوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا، اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا، تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہ کر اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش۔ اور الشبہ کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی اس کے ساتھ خوشی منائی۔ اور 8ویں دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا ختنہ کرانے آئی، اور اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریا رکھنے لگے، مگر اس کی ماں نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس کا نام یوحنا رکھا جائے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے کنبے میں کس کا یہ نام نہیں، اور انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے۔ تب اس نے تختی منگا کر یہ لکھا کہ اس کا نام یوحنا ہے، اور سب نے تعجب کیا۔ اور اسی دم اس کا منہ اور زبان کھل گئی، اور وہ بولنے اور حمد کی گیت گانے لگا، اور ان کے آس پاس کے سب رہنے والوں پر دہشت چھا گئی، اور یہودیا کے تمام پہاڑی ملک میں ان سب باتوں کا چرچا پھیل گیا۔ اور سب سننے والوں نے ان کے دل میں سوچ کر کہا، تو یہ لڑکا کیسا ہونے والا ہے، کیونکہ خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔ زکریا کی نبوت۔ اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا، اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا، خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا، اور اپنی خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا، جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا، جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں، یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہیم سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں۔ اور اے لڑکے، تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے، اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا، اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ گاڈ بلیس یو۔